نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 61 تفسیر وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. اب یہ ان کا ایک اور طبقہ ہے جو منافقین ہیں. ان منافقین کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ یہودیوں کے منافقین ہیں. وَقَدْ، اور حال یہ ہے کہ دخلوا بالکفر، یہ کفر کے ساتھ آپ کی مجلس میں آئے تھے، منکر ہی آئے تھے آپ کی مجلس میں. وہم، اور یہ لوگ قد خرجوا، نکلے ہیں بہی، اسی کفر کے ساتھ، آئے بھی کفر کے ساتھ گئے بھی کفر کے ساتھ. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے نیت یہ تھوڑی ہی تھی کہ وہاں سے کوئی خیر اٹھائیں گے. یہ تمام وہ لوگ جو اللہ کی کسی بھی نیک بندے کی مجلس میں جاتے ہیں اور نیت خراب ہوتی ہے، انہیں فائدہ نہیں پہنچا. نیت بڑی چیز ہے، یہ دار و مدار ہے. یہ جتنے بھی لوگ تھے CID کے، انٹیلیجنس کے، بڑے بڑے مشائخ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے. ان لوگوں کو آخر کیوں وہ فائدے نہیں ہوئے جو فائدے ہونے چاہیے تھے؟ اس لیے کہ وہ پیسے کی غرض سے آتے تھے اور شر کی غرض سے کہ دیکھیں یہاں اصل مسئلہ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، اور جھک ماری جب کچھ بھی نہیں ملا تو جھوٹ بول دیا یا کبھی صحیح رپورٹ دے دی، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ڈیوٹی ایسی ہی تھی. یہ بات تھی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے اسی نظریے کے ساتھ. اور اسی پہ یہ بھی بات متفرع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے معجزات اور اچھی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھی ہیں، کافروں نے نہیں دیکھی، کیونکہ نقطۂ نگاہ بدل گیا تھا. کافر تو دیکھنا چاہتے تھے کوئی اعتراض کی بات ملے اس مجلس میں تو جا کے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹیں. صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے صاف نیت سے کہ یہاں پر اللہ کے ساتھ تعلق کی کوئی بات ملے، اللہ کی راہ ملے، اور وہ انہیں ملتی تھی. اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ منافق جس نیت سے آتے تھے اسی کفر کو لے کے واپس جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اندر کی نیت خراب تھی. یہ نیت کہنے کو یہ 4 حرف ہیں، 3 حرف ہیں، لیکن اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کسی چیز میں جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے. اور کمپیوٹر اور یہ گھڑی اس میں ایکسل ہوتا ہے نا، گھڑی میں بس اسی کے سہارے چلتی ہے. ایکسل نکال دیں تو گھڑی فیل ہو جاتی ہے. کمپیوٹر میں بھی کوئی ایسی چیز ہوگی، ہمیں نام نہیں آتا لیکن ہوگی. یہ نیت ایسی ہی چیز کہ نیت جہاں بدلی سارا کیا کرایا پانی پھر گیا، اور نیت جہاں بدلی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مہربانیاں آنی شروع ہو گئیں. اس نیت کا اتنا اثر، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر اقامت کی نیت کر لے، نماز شروع کی تھی مسافر نے اور اس سے سوچا چلو یہاں 15 دن رکی جاتے ہیں، اتنا اصرار ہے، نماز میں اقامت کی نیت ہو گئی تو پوری نماز پڑھ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محدثین اپنی کتابوں میں اس حدیث کو سب سے پہلے نقل کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت صاف رہے، عمل کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اگر آدمی معذور ہے تو اللہ اس کو گناہ نہیں دیتا. اور نیت خراب ہو، عمل ٹھیک کر رہا ہے، خدا کیا منافق لکھا جاتا ہے. بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ کون سا کام کس نیت سے کیا جا رہا ہے. نیت کی درستگی سارا مسئلہ یہی ہے. یہیں سے سارا تصوف، سلوک اور اس کے آغاز ہوتا ہے کہ اپنی نیت درست کرو اور انتہا پہ پہنچ کے وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنے والا بن جاتا ہے. بس اتنا ہی سی بات. اللہ نے فرمایا کفر کے ساتھ داخل ہوئے، وہم قد خرجوا بہ، اور اسی کفر کو لے کر وہ لوٹے ہیں واپس، یہ یہودی. واللہ عالم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، جو چیز وہ چھپا رہے تھے اللہ کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو واضح کر دیا. اور اب بھی یہ وضاحتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وضاحت ہو جاتی تھی، اور وہ آثار سے، قرائن سے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور یہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے نقل کیا کتاب الروح میں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، تو بے اختیار یہ فرمایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے برائی بدکاری کا اثر ٹپکتا ہے. پھر کوئی بات کرنے لگے، تو جب لوگ اٹھ گئے تو میں نے کہا امیر المومنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا وحی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن آثار اور قرائن بتاتے ہیں. تو کہتے میں نے توبہ کی، کیونکہ میں راستے میں کوئی ایسی چیزیں دیکھ کے آ رہا تھا، دیکھتا آیا جن سے شریعت نے منع کیا تھا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایسے آنا، یہاں پر بات کھل جاتی. تو اللہ وحی کے ذریعے بھی کھول دیتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے 13ویں پارے میں جو فرمایا ہے نا ایک جگہ پر کہ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ متوسمین، جو آثار اور قرائن کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرتے ہیں. تو یہ جو فراست اور یہ جو علم اور یہ جو چیز اہل اللہ کے ہاں ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کون انسان کیا اس کی حالت ہے اور کیا حرکتیں ہیں. یہ یہودیوں اور منافقوں کو دیکھو، اللہ نے فرمایا ہے خوب جانتے ہیں ہم جو چیز تم چھپاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو اور بہت اچھے ہو. ہم سب باتیں انہیں بتا رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مائدہ سب سے آخر پہ چیزیں نازل ہوئی ہیں نا. حدیث میں آتا ہے ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے نام لے لے کے کہا، آپ نے فرمایا تم نکلو مسجد سے، تم منافق ہو، اخرج فانک منافق، تم بھی اٹھو تم بھی منافق ہو، تم بھی اٹھو تم بھی منافق ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد سے نکال دی. اللہ نے وحی کی اطلاع دی کہ آتے آپ کے پاس ہیں، لیکن ان لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ چیزیں. اس لیے آدمی نیت کو صاف رکھے. اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اللہ اسے معاف بھی کرتے ہیں، سزا بھی کبھی کبھی مل جاتی ہے اپنے کیے کی دنیا میں، لیکن نیت کی خرابی بظاہر کچھ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ہاں اس کا بڑا اثر پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ آدمی اس کی نیت کیا ہے.